فون کمرے کے ایک کونے میں پڑا تھا۔ زری گل فون سننے گیا تو فریال قدر سنجیدگی سے بولی، شاہجہان صاحب، مجھے پتا چل گیا ہے کہ جی کلارک صاحب ہمارے لیے اور خاص طور پر آپ کے لیے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ سائیں علی کے مرید بن گئے ہیں۔ میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کل رات وہ سائیں جی کے ساتھ قالین پر بیٹھے تھے اور بڑی عقیدت سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ مشتبہ کنور صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ سائیں علی کی باتوں کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے تھے۔ کیا باتیں ہوئی؟ اوف اللہ، کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ اس طرح۔ کوئی دیکھے تو سمجھے گا کہ پتہ نہیں ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تم پھر پٹری سے اتر رہی ہو؟ ہاں، کیا سوال پوچھا تھا آپ نے مجھ سے؟ اوہو، ان کی باتیں تو میں سن نہیں سکی، لیکن اتنا ضرور پتا چل گیا تھا کہ سائیں علی نے مسٹر کلارک پر اپنا جادو چلا دیا ہے۔ کیسا جادو؟ وہ چند لمحوں کے لیے کہیں کھوسی گئی، بالکل صاحب صاحب کے انداز میں، جیسے کوئی پیچیدہ گتھی سلجھا رہی ہو۔ اس کے ماتھے پر اب بندیاں نہیں تھی اور نہ ہی مانگ میں سندور تھا۔ اب وہ لباس بھی مسلمان لڑکیوں جیسا پہنے ہوئے تھی۔ چند لمحے بعد وہ بے حد ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، دیکھیں نا، سائیں علی کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ چٹے پل والی حویلی سے جو دفینہ نکلا ہے اس تک کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ اس نے ارجمند بانوں سے بھی یہی بات کہی تھی، جس کی وجہ سے وہ آپ کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ اب اس نے یہی بات مسٹر جی کلارک کے ذہن میں بٹھا دی ہوگی۔ مسٹر جی کلارک نے فوراً سوچا ہوگا کہ آپ پر قابو پایا جائے، بس وہ آپ کو اور ہمیں یہاں سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ شنکر کی آمد والی بات جھوٹ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جھوٹی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچ ہو۔ بہرحال یہ بات اب طے ہے کہ مسٹر جی کلارک آپ کی دیکھ بھال اور حفاظت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ دولت اور وسائل کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں۔ وہ آپ کی حفاظت کے لیے بندوقیں، پستول ہی نہیں، ٹینک، لڑاکا طیارے اور بحری جہاز تک لا سکتے ہیں۔ فریال جب سنجیدگی سے بولتی تھی تو بہت درست بولتی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہی باتیں میرے اپنے ذہن میں بھی جگہ بنا رہی تھیں۔ سائیں علی کے سامنے مسٹر جی کلارک کا مؤدبانہ رویہ میں نے دوران سفر ہی محسوس کر لیا تھا۔ اب فریال کے بیان کے بعد اس امر میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ مسٹر جی کلارک صاحب سائیں علی کی روحانیت سے متاثر ہو گئے ہیں۔ رات کھانے کے بعد مجھے پھر درد شروع ہو گیا۔ فریال کی موجودگی میں اگر میرے چہرے پر درد کے تاثرات ابھرتے تو وہ ضرور لیکچر پلانا شروع کر دیتی، لہٰذا میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2-3 گولیاں ڈسپرین کی بغیر پانی کے نگلیں اور لیٹ گیا۔ نہ جانے کبھی کبھی کیوں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ سینے میں پسلیوں کے نیچے کچھ ہے۔ پچھلے 2 ہفتے میں یہ سنسنی خیز خیال چند بار میرے ذہن میں آ چکا تھا کہ کہیں میری بے خبری میں میرے سینے کے اندر کوئی آلہ وغیرہ تو نہیں رکھ دیا گیا۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ اس سائنٹیفک دور میں آپریشن کے ذریعے انسانی یا حیوانی جسم میں سگنل نشر کرنے والے آلات رکھنا معمول کی بات ہے۔ ممکن تھا کہ میرے ساتھ بھی کسی موقع پر ایسی کارروائی کر دی گئی ہو۔ میں اپنے بدخواہوں میں گھرا ہوا تھا۔ کئی مواقع ایسے آئے تھے کہ جب میں بے ہوش بھی رہا تھا۔ اس بے ہوشی کے دوران میں ایسی کارروائی بآسانی کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں 2 سوال ابھرتے تھے۔ پہلا یہ کہ اگر میرا آپریشن کیا گیا تو آپریشن کا نشان کہاں تھا؟ دوسرا یہ کہ پشاور میں جب فریال نے میرے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تھے تو ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ میں وہ آلہ نظر کیوں نہیں آیا؟ ڈسپرین نے درد کو دبا کر کم کر دیا تو میرا دھیان ایک بار پھر اسی غم کے دشت میں چلا گیا جو کئی ماہ سے مجھے جھلسا رہا تھا۔ میرا دوست، میرا غم گسار صفدر، آخر وہ کہاں تھا؟ اس کی جدائی طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچ کر بھی اس سے دور ہو جاتا تھا۔ نواب شہریار کی ناگہانی موت سے پہلے میری آس بن چکی تھی کہ شاید میں ایک آدھ دن میں بچھڑے ہوئے دوست کی صورت دیکھ سکوں گا، لیکن لبے بام کے نزدیک کمند پھر ٹوٹ گئی تھی۔ نواب کی موت کے ساتھ ہی دفینہ، اور دفینے کے ساتھ ہی صفدر مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ صفدر کی یاد میں میرا دل دکھنے سا لگا۔ اس کے مسکراتے ہونٹ، روشن پیشانی، روشن آنکھیں، ذہین پیشانی، غرض یہ کہ چہرے کا ہر زاویہ میرے تصور میں چمکا۔ وہ کیوں نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنا اپنا سا لگتا تھا۔ وہ میری زندگی میں آندھی کی رفتار سے آیا تھا اور نکل گیا تھا۔ صفدر کے بارے میں سوچتے سوچتے میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔
دوبارہ آنکھ کھلی تو فریال شب خوابی کا گاؤن پہنے میرے سرہانے کھڑی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نیند کی حالت میں کرہاتا رہا ہوں۔ دراصل ڈسپرین کھائے 2.5-3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ دوا کا اثر ختم ہونے پر درد پھر جاگ اٹھا تھا اور میں سوتے میں آہیں بھرتا رہا تھا۔ میری آواز سن کر ہی فریال میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے وال کلاک دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ فریال شکوہ کنا لہجے میں بولی، دیکھ رہے نا اپنی احتیاط کا نتیجہ؟ میں منہ پھیر کر رہ گیا۔ اس نے مزید کچھ کہنے سے پرہیز کیا اور دوسرے کمرے میں جا کر اپنا ہینڈ بیگ اٹھا لائی۔ اس بیگ میں وہ تمام ادویات موجود تھیں جو اسپیشلسٹ نے میرے لیے تجویز کی تھی اور میں لاہور میں استعمال کرتا رہا تھا۔ فریال نے مجھے اپنے ہاتھ سے دوا کھلائی، پھر میرے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئی اور میگزین دیکھنے لگی۔ دوا کھانے کے باوجود درد بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں مشتبہ صاحب سے کہتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر کو بلا لائیں۔ میں نے سختی سے منع کر دیا۔ درد میں مزید اضافہ ہوا تو فریال نے میری شرٹ کے بٹن کھول کر سینہ ننگا کر دیا اور ایک آئنٹمنٹ سے مالش کرنے لگی۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھ میرے سینے کے بالوں پر سرسرانے لگے۔ بے حد خلوص اور محبت تھی اس کی انگلیوں میں۔ گداز ہتھیلیاں جیسے میری جلد کے نیچے سے درد کی ٹیسیں چن رہی تھیں۔ جلد ہی مجھے افاقہ محسوس ہوا۔ میں نے اسے مالش سے منع کیا لیکن وہ اپنے کام میں جوتی رہی۔ ان لمحات میں وہ ایک جوان بھرپور دوشیزہ کے بجائے ایک نوعمر بچی لگ رہی تھی، اپنے جسم اور ہاتھوں کے برقی لمس سے قطعی بے خبر۔ مشقت کے سبب اس کی پیشانی نم آلود تھی اور گلابی رخساروں پر ترشیدہ زلفیں جھول رہی تھیں۔ اچانک اس کی نگاہ میری طرف اٹھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر وہ یکلخت جھیپ گئی جیسے اب تک کسی خواب میں رہی ہو۔ اس نے سینہ ڈھانپ لیا اور میرے سینے پر اس کے ہاتھوں کی حرکت میں جھجک سی نمودار ہو گئی تھی۔ بس اب رہنے دو، میں نے کہا۔ اس مرتبہ اس نے میری پیشکش فوراً قبول کر لی۔ میں نے شرٹ کے بٹن بند کیے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ میری طرف سے رخ پھیرے اپنے ہینڈ بیگ کی دوائیں میرے الماری میں رکھ رہی تھی۔ ان لمحوں میں وہ بالکل بدلی ہوئی اور اجنبی سی نظر آئی۔ چست فکرے کرنے والی شوخ لڑکی اب ایک سنجیدہ دوشیزہ کے پیچھے اوجھل ہو گئی تھی۔ اچھا اب میں جاؤں؟ ٹھیک ہے، آرام کرو تم۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف قدم بڑھاتی، دھماکے کی آواز آئی اور ہم دونوں بری طرح چونک گئے۔ یہ آواز بیرونی گیٹ کی طرف سے آئی تھی۔ میں دوڑ کر اس کھڑکی کے پاس پہنچا جو کوٹھی کے وسیع و عریض گراسی لان میں کھلتی تھی۔ پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تو ایک سنسنی خیز منظر نظر آیا۔ ایک شیورلیٹ کار گیٹ توڑتی اندر آ گھسی تھی۔ دھماکے کی خوفناک آواز گاڑی اور گیٹ کے تصادم سے پیدا ہوئی تھی۔ ڈرائیو وے پر ٹیوب لائٹس کی روشنی تھی۔ اس روشنی میں نے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا تو اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ خدشات حقیقت میں ڈھل گئے تھے۔ مسٹر جی کلارک کی دی ہوئی منحوس اطلاع حرف بحرف درست ثابت ہوئی تھی۔ شنکر شکرا، شیطان ابن شیطان، اپنی تمام تر درندگی اور حشر سمانی کے ساتھ میرے سامنے تھا۔ اس کے سپاٹ برفیلے چہرے پر وہی بے حسی اور کرختگی تھی جو بے رحم ترین قاتلوں کی صورتوں کا خاصہ ہوتی تھی۔ پلک جھپکتے میں وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلا۔ گیٹ کی جانب سے مسلح چوکیدار شنکر کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ چوکیدار کے ہاتھ میں 222 رائفل تھی اور یہ رائفل اس نے شنکر کی طرف سیدھی کر رکھی تھی۔ مجھے لگا جیسے بدنصیب چوکیدار شنکر کی طرف نہیں اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو اڑ کر چوکیدار تک پہنچتا اور اسے شنکر کے سامنے سے ہٹا لیتا، لیکن یہ سارا تو 1 یا 2 لمحوں کا کھیل تھا۔ جو ہی پٹھان چوکیدار نے قریب پہنچ کر شنکر کو للکارا، وہ برق رفتاری سے گھوما اور اس کے قاتل موزر سے نکلنے والے 2 شعلوں نے چوکیدار کو رائفل سمیت گارڈینیا کی باڑ میں پھینک دیا۔ اسی دوران میں پورچ سے نکل کر ایک اور لمبا تڑنگا شخص شنکر سے لپٹ گیا۔ یہ وہی ڈرائیور تھا جو حیدرآباد سے مرسیڈیز چلا کر یہاں تک لایا تھا۔ وہ بے حد سخت جان اور لڑائی بھڑائی کا ماہر شخص دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ بوقت ضرورت 3-4 گنڈوں سے وہ تنہا نمٹ سکتا ہے، لیکن اس وقت وہ بے خبری میں ایک ایسے شخص کے سامنے آ گیا تھا جو انسان کے روپ میں عفریت اور گوشت پوست کے قالب میں قتل کرنے والی فولادی مشین تھی۔ شنکر نے
چیتے کی مانند پلٹ کر اس پر حملہ کیا۔ اس کی کوہنی لہیم شہیم ڈرائیور کے سر پر پڑی۔ ڈرائیور لڑکھڑایا اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن شنکر کے فولادی بازو میں جکڑی گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب یہ گردن ٹوٹ جانے کے بعد ہی آزاد ہوگی۔ میں نے تکیے کے نیچے سے اپنا ریوالور کھینچا اور صحن کی طرف لپکا۔ راہداری میں مجھے 2 افراد نظر آئے۔ یہ دونوں کوٹھی کے ملازم تھے اور ڈرائیور کی مدد کے لیے صحن کی طرف جا رہے تھے۔ رک جاؤ، میں نے چیخ کر کہا۔ ان کے دوڑتے قدم ٹھہر گئے۔ میں نے انہیں واپس راہداری کی طرف دھکیلا۔ خبردار، کوئی باہر نہ نکلے۔ انہیں حیران چھوڑ کر میں عمارت کے اندرونی دروازے پر آیا۔ یہاں سے پورچ اور گراسی لان کا بیشتر حصہ نظر آتا تھا۔ میں نے دیکھا قوی ہیکل ڈرائیور جان کنی کے عالم میں فرش پر تڑپ رہا تھا اور شنکر بھاگ کر ایک ستون کے پیچھے اوجھل ہو رہا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور دروازے کی اوٹ سے ایک شخص بالائی منزل کی کھڑکیوں پر فائرنگ کرنے لگا۔ وہ MG سے مسلح تھا اور گولیاں اس کی رائفل کے بیرل سے پانی کی دھار کی طرح نکل رہی تھیں۔ تڑ تڑ کی زبردست آوازوں سے جیسے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ میری تمام تر توجہ اس ستون پر تھی جس کے پیچھے شنکر اوجھل ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر اس ستون کے پیچھے نہیں رہے گا، بھاگ کر پورچ سے گزرے گا اور عمارت کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا۔ میں پورچ میں اسے گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ جو ہی MG کے طویل قہقہے رکے، شنکر ستون کی اوٹ سے نکلا، لیکن یوں لگا کہ وہ دوڑتا ہوا نہیں، ہوا میں اڑتا ہوا آیا ہے۔ میں 1 ثانیے میں صرف ایک فائر کر سکا اور وہ بھی خطا گیا۔ شنکر دروازے کے بالکل پاس دیوار سے چپک گیا۔ میں اب اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے مقفل کیا اور 4-5 گز کی دوری پر پوزیشن لے کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ MG کے تباہ کن برسٹ کے سامنے یہ دروازہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور چند سیکنڈ کے اندر شنکر اور اس کے ساتھی دروازہ توڑ کر اندر گھس آئیں گے۔ میں نے سنا کوٹھی کا ہیڈ خانسامہ ٹیلی فون پر چیخ چیخ کر پولیس کو مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ در حقیقت اس وسیع کوٹھی میں ایک چوکیدار اور 2 گارڈز کے سوا کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا جو حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کر سکتا۔ چوکیدار تو میرے سامنے سینے پر گولی کھا کر گرا تھا۔ گارڈز شاید MG کے قہقہے سن کر کہیں دبک گئے تھے۔ مشتبہ کنور اور مسٹر جی کلارک کوٹھی میں موجود نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو اس وقت تک ضرور سامنے آ چکے ہوتے۔ مسٹر کلارک اور مشتبہ کنور دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر جاندیدہ تھے۔ اگر انہیں ذرا سا بھی شبہ ہوتا کہ میرے دشمن اس کوٹھی تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ یہاں 10-20 مسلح گارڈ ضرور جمع کر لیتے۔ ان کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی بھوپال چھاؤنی کی اس گمنام عمارت تک رسائی حاصل کر لے گا۔ اچانک مجھے پولیس کی موبائلز کے سائرن سنائی دیے۔ یہ 1 سے زائد موبائل گاڑیاں تھیں اور تیزی سے کوٹھی کی سمت بڑھ رہی تھیں۔ مقامی پولیس سے اتنی مستعدی کی توقع تو ہرگز نہیں تھی کہ وہ فون کال پر اتنی جلدی یہاں پہنچتی۔ یقیناً یہ MG کی زبردست آواز تھی جو موبائلز کو اس طرف کھینچ لائی تھی۔ اسی دوران میں شیورلیٹ اسٹارٹ ہونے کی مدھم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے کی کھڑکی تک گیا اور باہر جھانکا۔ گاڑی لہراتی ہوئی مین گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ میرے پاس رائفل ہوتی تو میں گاڑی کا ٹائر برسٹ کرنے کی کوشش کرتا۔ ریوالور سے یہ کام لینا ناممکن تھا۔ میں بے بسی سے دیکھتا رہا۔ اسی دوران میں ایک ہٹا کٹا سیٹ نما شخص بھی کمرے میں پہنچ گیا۔ اس شخص کا نام غالباً رشید احمد تھا اور وہی اس عمارت کا منتظم اعلیٰ تھا۔ وہ گہری نیند سے بیدار ہوا تھا، اس لیے حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بے حد متلجی لہجے میں بولا، پلیز آپ اوپر کی منزل پر چلے جائیں، اس معاملے سے ہم نمٹ لیں گے۔ اب معاملہ رہ کیا گیا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب وہ دیکھو، سامنے 2 لاشیں گری پڑی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں جناب، مگر میرا مطلب ہے کہ پولیس آ گئی ہے، انہوں نے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ آپ یہاں ہوں گے تو خامخواہ الجھن میں پھنسیں گے۔ مسٹر کلارک صاحب نے سختی سے ہدایت کر رکھی ہے کہ آپ کو ہر طرح کے ہنگامے سے دور رکھا جائے۔ میں نے کہا، اور ساتھ میں یہ ہدایت بھی کی ہوگی کہ زیادہ گہری نیند نہ سونا اور ارد گرد سے خبردار رہنا، لیکن تم نے اس ہدایت پر عمل نہیں کیا اور اس وقت بیدار ہوئے جب حملہ آور کام دکھا کر چلے گئے ہیں۔ رشید احمد نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز یہ بات مسٹر کلارک کے سامنے نہ کہیے گا،
وہ مجھ سے بہت بری طرح پیش آئیں گے. فار گاڈ سیک آپ اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر دوسری منزل پر چلے جائیں. وہاں آرام سے سوئیے. صبح تک کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. میرے ساتھیوں سے رشید احمد کی مراد زری گل اور فریال کی تھی. فریال پہلے سے ہی میرے کمرے میں موجود تھی. اب زری گل بھی آ گیا تھا. اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور گہری نیند سے بیدار ہونے کے باوجود وہ پوری طرح چوکس نظر آ رہا تھا. رشید احمد کی منت سماجت قبول کرتے ہوئے ہم تینوں بالائی منزل پر چلے گئے. مجھے فریال کچھ متفکر سی نظر آئی. حالانکہ وہ ایکشن کی رسیا تھی، بلکہ انڈیا آئی ہی ایکشن دیکھنے کے لیے تھی. مجھے محسوس ہوا کہ ایم جی کے خوفناک قہقہے ابھی تک اس کی نازک سماعت میں گونج رہے ہیں اور نگاہوں میں وہ 2 عدد لاشیں ناچ رہی ہیں جو اس نے تھوڑی دیر قبل لان میں دیکھی تھی. اس کے متفکر ہونے کی ایک وجہ میری بیماری بھی رہی ہوگی. میری حالت گاہے بگاہے بگڑ جاتی تھی. اس حالت کا تقاضا تھا کہ میں علاج معالجہ کراؤں اور کچھ دن مکمل آرام کروں. ہم نے 2-2.5 گھنٹے بالائی منزل کے ایک آرام دہ کمرے میں گزارے. یہاں سے پورچ پر میں نگاہ پڑتی تھی اور پورچ میں کھڑی گاڑیوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ نہ صرف پولیس کوٹھی میں موجود ہے بلکہ مسٹر کلارک اور مشتبہ کنور بھی آ چکے ہیں. رات کے 3 بجے کے قریب ایک ایمبولینس کوٹھی میں داخل ہوئی. آدھا پون گھنٹے بعد ایمبولینس واپس چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی پولیس کی گاڑیاں بھی روانہ ہو گئیں. کچھ دیر بعد مجھے نچلی منزل سے جی کلارک صاحب کے گرجنے برسنے کی آوازیں آئیں. غور سے سننے پر پتہ چلا کہ وہ رشید احمد پر غصہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ انکشاف بھی ہوا کہ رشید احمد اس 5 اسٹار ہوٹل کا مینیجر ہے جس کے مالکانہ حقوق مسٹر کلارک کے پاس ہیں. رشید احمد کو زبردست ڈانٹ پلانے کے بعد مسٹر جی کلارک بالائی منزل پر ہمارے پاس چلے آئے. مشتبہ کنور بھی ان کے ساتھ تھا. مسٹر کلارک نے میری خیر خیریت دریافت کی، پھر بولے، مسٹر شاہ جہان، تم جانتے نہیں کہ تمہاری جان ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے. میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تم ہر قسم کے ہنگامے سے دور رہو گے. جناب، میں آپ کے اور مشتبہ صاحب کے حکم کا احترام کرتا ہوں، لیکن اس قسم کی پابندی قبول کرنا میرے اختیار میں نہیں. میں ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مختصر وقت کے لیے کہہ رہا ہوں. تمہیں احساس نہیں ہے کہ اس وقت کیسے کیسے خطرناک لوگ تمہارے ارد گرد موجود ہیں. پچھلے 7-8 برس سے میں ایسے ہی لوگوں کے درمیان رہا ہوں جناب. اب تو ان کے چہرے دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. کچھ بھی ہے شاہ جہان، ہم تمہیں ایسی رسکی لائف نہیں گزارنے دیں گے. مشتبہ کنور نے مسٹر جی کلارک کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا. اس کے ساتھ ہی مجھے آنکھ سے خفیف اشارہ کیا کہ میں اس معاملے میں زیادہ بحث نہ کروں. مسٹر کلارک نے اپنی کشادہ پیشانی کو مسلتے ہوئے کہا، ہمیں فوراً یہ رہائش گاہ چھوڑنا ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سامان پیک کر لیں. میں نے کہا، جناب، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہماری نئی قیام گاہ شنکر جیسے لوگوں سے محفوظ رہے گی؟ مسٹر کلارک نے میرا اعتراض کمال مہربانی سے سنا اور سمجھانے والے انداز میں بولے، اب ہمیں اس بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے شاہ جہان. تمہاری نقل مکانی کو صیغہ راز میں رکھنے کا مکمل انتظام کر لیا گیا ہے. مزید تسلی کی بات یہ ہے کہ واشنگٹن سے درآمد شدہ ایک ایسا گارڈ یہاں پہنچ گیا ہے جس کی پورے امریکہ اور یورپ میں دھوم ہے. وہ VVIP شخصیات کو گارڈ کرنے کا وسیع تجربہ رکھتا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ اس شخص کی موجودگی میں شنکر جیسے لوگ تمہارے قریب پھٹکنے کی جرات نہیں کریں گے. میں نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تو مجھے مسٹر کلارک نے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا. میں جانتا ہوں شاہ جہان، تم دلیر آدمی ہو. تم اب تک دوسروں کو خطرات سے بچاتے آئے ہو. تمہاری شجاعت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ اب کوئی دوسرا تمہیں خطرات سے محفوظ رکھنے کا ٹھیکہ لے. لیکن یہ سب ہماری وقتی ضرورت ہے شاہ جہان. میں تم سے درخواست کروں گا کہ تم اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہ کرنا. میں نے مشتبہ کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اس سلسلے میں مصلحت کے تحت زبان بند رکھوں. جناب، یہ سب میرے لیے الجھن کا باعث ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں آپ مجھ سے بہتر سمجھ رہے ہیں، لہٰذا میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. گڈ. مسٹر کلارک کے منہ سے بے ساختہ نکلا. ویسے میں اتنا ضرور جاننا چاہوں گا کہ امریکہ سے تشریف لانے والے یہ صاحب کون ہیں؟ مسٹر کلارک نے موبائل فون پر کسی سے مختصر بات کی. چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ورزشی جسم کا مالک ایک کڑیل امریکی اندر داخل ہوا. اس کے باریک ہونٹ ایک دوسرے پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے. نیلی آنکھیں، کمان ابرو اور بے حد مضبوط جبڑا.
اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کے کان تھے. یہ کان تھوڑے سے باہر کو نکلے ہوئے تھے، جیسے مدھم سے مدھم آواز سننے کے لیے بے قرار ہو. ان کانوں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں محسوس ہوا کہ یہ ایک بے حد چوکس، پھرتیلے اور زیرک شخص کے کان ہیں. ہالی ووڈ کے ہیرو جیمز بانڈ کے انداز میں یہ شخص لمبے لمبے ڈگ بھرتا آیا اور ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. اس کی آواز بہت بھاری لیکن بالکل سپاٹ اور مشینی تھی. مسٹر کلارک نے ہم دونوں کا تعارف کروایا. نوارد کا نام اینڈرے تھا. وہ اور اس کے 2 ساتھی آج رات 10 بجے واشنگٹن سے براستہ دہلی یہاں بھوپال پہنچے تھے. جس وقت کوٹھی پر حملہ ہوا اسی وقت مسٹر اینڈرے کا جہاز بھوپال ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہا تھا. اینڈرے ایک پرسرار اور بہت گہرے شخص کا نام تھا. وہ بہت کم بات کرتا تھا. 20 کی جگہ 5 لفظ بولتا تھا اور 5 کی جگہ خاموش رہتا تھا. اس سے چند باتیں کرنے کے بعد ہی میں جان گیا کہ میرے سامنے مہذب لباس میں بڑے رکھ رکھاؤ سے جو شخص بیٹھا ہے، اس کے اندر عہد قدیم کا کوئی وحشی قاتل چھپا ہوا ہے. مسٹر کلارک نے کہا تھا کہ وہ ہماری نقل مکانی کا بڑا محفوظ انتظام کر چکے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم یہ کوٹھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. پہلے ہم اس وسیع و عریض کوٹھی کی عقبی سمت میں پہنچے. یہاں سے ایک ایک کر کے 7 والی کوٹھی میں داخل ہو گئے. یہاں 2 کوٹھیوں کی درمیانی دیوار بمشکل 4 فٹ بلند تھی اور اسے پار کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی. 2-3 کنال کی یہ کوٹھی قریباً تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. مینیجر رشید احمد ہمارے ساتھ تھا. اس نے بتایا کہ کوٹھی کے مکین چھٹیاں منانے کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں. کوٹھی کے چوکیداروں سے مل کر رشید احمد نے راہداری حاصل کر لی تھی. اس کوٹھی کا اختتام ایک زیر تعمیر شاپنگ سینٹر کے پہلو میں ہوا. ہم ایک مختصر دروازے سے گزر کر شاپنگ سینٹر کے اندر داخل ہوئے. یہاں چھتیں ڈالنے کے لیے قالب بنایا گیا تھا. چاروں طرف بلڈنگ مٹیریل بکھرا ہوا تھا. چند چارپائیوں پر مزدور سوئے نظر آئے. معلوم نہیں چند گھنٹے پہلے ہماری رہائش گاہ پر ہونے والے حملے نے انہیں جگایا ہی نہیں تھا یا پھر وہ تماشا دیکھ کر سو گئے تھے. جو ہی ہم شاپنگ پلازا سے نکلے، سڑک پر ایک پھٹیچر سی اسٹیشن ویگن کھڑی نظر آئی. میں، فریال اور زری گل ویگن میں سوار ہوئے اور وہ کینٹ کی سنسان سڑکوں پر سفر کرتے ایک 6 منزلہ نہایت دیدہ زیب اور عالیشان عمارت کے سامنے پہنچ کے رک گئی. یہ مسٹر جی کلارک کا 5 اسٹار ہوٹل تھا. ویگن سیدھی ہوٹل کے زمین دوز پارکنگ میں چلی گئی. پارکنگ لاٹ میں بیش قیمت گاڑیوں کی قطاریں دیکھ کر ہوٹل کے معیار کا اندازہ ہوتا تھا. مینیجر رشید نے پارکنگ کے اندر سے ہی ایک مختصر راستہ اختیار کیا اور ہمیں ہوٹل کی پہلی منزل پر واقع ایک لگژری سوئٹ میں پہنچا دیا. 3 بیڈ، نشست گاہ، ٹی وی لانچ اور سب کچھ شاہانہ انداز میں آراستہ و پیراستہ. 10-12 ہزار یومیہ سے کیا کم کرایہ ہوگا اس سوئٹ کا. زری گل خوش نظر آ رہا تھا. لو بھائی زری گل، جی کلارک صاحب نے پہلے کوٹھی میں اور پھر اس ہوٹل میں ٹھہرا کر تمہارے تمام شکوے دور کر دیے ہیں. کون سے شکوے؟ بھائی وہی کھٹارا بس والے جس پر ہم انجر پنجر ڈھیلا کرا کر لاہور سے پشاور پہنچے تھے. زری گل کا موڈ خراب ہو گیا. اس سفر کو تو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتا، چاہے اس ہوٹل میں ہم کو پورا 1 سال رکھا جائے اور خاطر تواضع کی جائے. یار بڑے وہ ہو تم غصے کے. میں نے سور کا لفظ جان بوجھ کر حذف کر دیا. زری گل بولا، ہاں استاد صاحب، ہم فرنگی کے لیے واقعی غصے کا بہت برا ہے. بڑا غصہ بھرا ہمارے اور ہمارے اندر ان گوری چمڑی والوں کے لیے. ہم آپ کو آج ایک خاص بات بتانا چاہتا ہے. کسی کو مت بتانا، بہت پرسنل بات ہے یہ. ہم صرف آپ کو بتا رہا ہے. پچھلے 5-6 سالوں میں ہم قریباً 50 انگریزوں کو قتل کر چکا ہے اور 150 کے قریب فیشنیبل عورتوں کی ایسی کی تیسی کر چکا ہے. ایسی کی تیسی سمجھتے ہیں نا آپ؟ یہ کیا بک رہے ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا. تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ لیکن یہ سب کچھ ہم نے خیالوں میں کیا استاد صاحب. اب اسی کلارک صاحب کو دیکھو، کل سے لے کر اب تک ہم نے اسے کم از کم 2 مرتبہ قتل کیا ہے. اور جو وہ خدائی خوار منسٹر تھا نا، راجندر سنگھ، اس کی چمک چلو پتنی کی تو ہم نے پہلی نظر میں ایسی کی تیسی کر دی. اچھا بک بک بند کرو. سب فرنگی ایک جیسے نہیں ہوتے اور نہ سارے سدھیر ایک سے ہوتے ہیں. تم اپنے دماغ کو ٹھکانے پر رکھو. ہم بیڈ روم کی خوبصورت کھڑکی کے سامنے بیٹھے تھے. نیچے صاف شفاف کشادہ سڑک کا منظر صاف نظر آ رہا تھا. صبح 5 بجے کا وقت تھا.
رات کا اندھیرا بتدریج دن کے اجالے میں ڈھل رہا تھا۔ کبھی کبھی کوئی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی سڑک سے گزر جاتی تھی۔ اکا دکا راہگیر بھی فٹ پاتھ پر آ جا رہے تھے۔ اچانک میری نگاہ ایک شخص پر پڑی اور میں بری طرح چونک گیا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت بھی تھی۔ میں نے شلوار قمیض والے اس شخص کو کہیں دیکھا تھا، کسی بہت اہم تقریب میں، کسی ایسی تقریب میں جو میرے لیے از حد ناخوشگوار تھی۔ کہاں دیکھا تھا؟ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ یہ چہرہ ایک ویڈیو فلم میں دیکھا تھا میں نے۔ غزالہ کی شادی کی ویڈیو تھی وہ۔ میرے جسم میں سر سے پاؤں تک حیرت کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ میں زری گل کو پریشان چھوڑ کر کمرے سے نکلا اور بھاگتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا۔ گراؤنڈ فلور کے استقبالیہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ملازمین نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ داخلی دروازے سے نکل کر میں سڑک پر پہنچا تو شلوار قمیض اور کالے سویٹر والا شخص ایک پک اپ میں بیٹھ چکا تھا۔ پک اپ حرکت میں آئی اور 10-20 گز آگے جا کر ایک بغلی سڑک پر اوجھل ہو گئی۔ میں نے کسی سواری کی تلاش میں نگاہ دوڑائی، لیکن ارد گرد کوئی سواری دکھائی نہ دی۔ الہ صبح کوئی ٹیکسی والا بھی ہوٹل کے ارد گرد موجود نہیں تھا۔ بہرحال میں نے پک اپ کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ ابھی میں سڑک پر ہی تھا کہ کسی جانب سے دراز قد امریکی چراغ کے جن کی طرح برآمد ہوا۔ سوری مسٹر شاہ جہاں، کلارک صاحب کی خواہش ہے کہ آپ کمرے سے باہر قدم نہ نکالیں۔ میں موم کی گڑیا نہیں کہ دھوپ میں پگھل جاؤں گا۔ شاید میں کچھ اور بھی کہتا، لیکن پھر صبر کا گھونٹ بھرنا پڑا۔ واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو زری گل کے علاوہ فریال بھی وہیں موجود تھی۔ ہماری طرح وہ بھی رات بھر نہیں سوئی تھی، تاہم نہا دھو کر وہ تازہ دم نظر آ رہی تھی۔ اس کے بدن پر وہی لباس تھا جو کل شام اس نے کوٹھی میں تبدیل کیا تھا۔ فریال کا اپنا سامان تو اس کی سہیلی کے پاس ہوٹل میں تھا۔ یہاں بھوپال میں ہماری پہلی قیام گاہ پر ہمارے بیڈ رومز کی الماریاں ہر قسم کے لباسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ کوٹھی سے فرار ہو کر یہاں ہوٹل میں آنے سے پہلے ہم نے اپنا ضروری سامان اٹیچی کیس میں پیک کر لیا تھا۔ ڈھیلا ڈھالا سویٹر فریال کے جسم پر خوب جچتا تھا۔ وہ اس کی آستینیں کونیوں تک چڑھا لیتی تھی تو اور زیادہ اسمارٹ نظر آنے لگتی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ ہاں، ہم سب اس وقت ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ کشتی؟ کون سا کشتی؟ زری گل کی سمجھ میں ہمیشہ کی طرح یہ محاورہ بھی نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، راہداری میں کوئی چیز بہت زور سے گری، پھر کسی کے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ اچانک یوں محسوس ہوا کہ کسی نے ہمارے سوئٹ کے بیرونی دروازے کو باہر سے مقفل کر دیا ہے۔ اس شبہ کی تصدیق کے لیے میں دوڑ کر دروازے تک گیا۔ دروازہ واقعی لاک کر دیا گیا تھا۔ میں نے چابی استعمال کی، لیکن دروازہ پھر بھی نہیں کھلا۔ یکا یک ہمارے کمرے کے ارد گرد راہداری میں فائرنگ ہونے لگی۔ میں نے دیکھا کہ زری گل اور فریال کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ ان کے کان بھی فائرنگ پر لگے تھے۔ یہ کوئی معمولی قسم کی فائرنگ نہیں ہو رہی تھی۔ ماؤزر، LMG اور MG کا آزادانہ استعمال ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے دروازہ کھلوانے کی کوشش کی، پھر کھڑکیوں کی طرف آیا۔ یہ فکسڈ شیشوں والی کھڑکیاں تھیں۔ شیشہ توڑے بغیر یہاں سے نکلا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے ریوالور کی بھرپور ضرب شیشے پر لگائی اور اسی وقت مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ان کھڑکیوں میں اعلیٰ قسم کا بلٹ پروف شیشہ لگا ہے۔ غالباً جتنی قیمت اس لگژری سوئٹ کی ہوگی اتنی ہی ان 3 کھڑکیوں کی تھی۔ فریال نے مجھے بازوؤں سے جکڑ لیا۔ نہ جائیں باہر، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ زری گل کی دلیری بھی کچھ ڈانو ڈول نظر آ رہی تھی۔ ان دونوں کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ کھڑکیوں کے شیشے ناقابل شکست ہیں اور میں باہر نکلنا چاہوں بھی تو نہیں نکل سکتا۔ راہداری سے ابھرنے والی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں زبردست مارکا ہو رہا ہے۔ ہم نے ابھی حملہ آوروں کو دیکھا تھا اور نہ ہی ان سے لڑنے والوں کو، لیکن اس امر میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ خون آشام افریت حیرت انگیز طور پر یہاں بھی پہنچ گیا ہے، جس کا نام شنکر ہے، اور فرشتہ اجل ہمہ وقت جس کے ہم رکاب رہتا ہے۔ شنکر کی مزاحمت کرنے والا وہی امریکن ایجنٹ تھا جو واشنگٹن سے بھوپال یہاں ہنگامی طور پر پہنچا تھا، اور صرف 8 گھنٹے پہلے اس نے بھوپال ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا۔